شاہ جہاں نے کہا عالم اچھا ہے، کہا لیکن ایک بات چلے کر لیں، میں بیٹا بھیج رہا ہوں، اتنا کرنا کہ میرے بیٹے کو آگے بٹھانا اور پہلے سبق سننا۔ ملا جیون نے پھر لکھا، یہ میرا مدرسہ اور میری درس گاہ ہے، یہاں بادشاہ اور غریب کے بیٹے میں فرق نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام کا مزاج ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہاں فرق نہیں ہوگا امیر اور غریب میں۔ اگر آپ کا بچہ پہلے آئے گا تو پہلے کھڑا رہے، پہلے بیٹھے گا، اور بعد میں آئے گا تو پیچھے بیٹھے گا۔ میں تمہاری خاطر اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، اس لیے میں تمہارے بچے کے لیے قانون نہیں بدل سکتا۔ اللہ کیا علماء تھے، اسی ہند کی پشت نے دیکھا، اسی ہندوستان میں چشم فلک نے دیکھا، بادشاہ کو دو بدو خط کے ذریعے جواب دیا جا رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا بڑا اچھا عالم ہے، ٹھیک ہے بھیج دیا۔ ساتھ میں کچھ کارندے بھی بھیجے، روزانہ شہزادہ اورنگزیب کیا کرتا ہے اور اس کا استاد کیا کرتا ہے لکھ کے بھیجنا، روز نامچے بھیجنا، تاکہ ہم دیکھیں گے کرتا کیا ہے۔ ایک دن اورنگزیب بال سنوارنے میں اتنے لیٹ ہو گئے کہ سبق کے اختتام کا وقت آ گیا، اورنگزیب نہیں پہنچے، وہ نظر انداز کر دیا گیا، چلیں۔ لیکن دوسری شرط اس مسجد کی یہ تھی کہ باجماعت پہلی تکبیر سے نماز پڑھنا ہوگا۔ اورنگزیب پہلی تکبیر بھی چھوٹ گئی، اورنگزیب کی نماز میں لیٹ آئے۔ نماز کے بعد ملا جیون نے ایک زوردار تماچا اورنگزیب کو مارا تو خدا کا کرنا ایسی لگی کہ ناک کی نکسیر پھوٹ گئی اور خون بہنے لگا۔ تو خون بہت زیادہ بہتا ہے اور کپڑے پہ بہ جائے تو ایسا لگے کہ بہت خون نکلا۔ زخم سے اتنا خون نہیں نکلتا جتنا ناک کے پھٹنے سے وہ خون نکل۔ اب شہزادہ، اکھنڈ بھارت کا شہزادہ، جس کو کبھی چوٹی نے بھی نہ کاٹا ہو، جس پر کبھی مچھر کا ڈنک کبھی نہ پڑا ہو، ایک زوردار تماچا پڑے اور خون جو اتنا بہے، وہ تو جو بادشاہ کے سپاہی تھے وہ ان میں تو خلبلی مچ گئی۔ وہ خون آلود کپڑا لپیٹا، خط لکھا، آج استاد نے ایسا مارا نماز کی تکبیر چھوٹ جانے پر کہ شہزادے کی خون کی پھوار نکل پڑی۔ خدا کا کرنا قاصد گیا، بادشاہ شاہ جہاں سے ملاقات نہیں ہوئی، زنانہ خانے میں کرتا پہنچ گیا، ہاہاکار مچ گیا، عورتیں رونے چلانے لگی۔ وہ کیسا قصاب تھا جس نے شہزادے کو مارنے کی اتنی جرات کی؟ اس کے سر پہ گردن کیسے سلامت ہے؟ اس کی سر کی گردن کو فوراً ختم ہونا چاہیے۔ عورتیں اپنے انداز میں بات کر رہی تھی، شاہ جہاں آئے، ہاہاکار مچا ہوا تھا، کہا ہوا کیا؟ کہا دیکھتے نہیں یہ خون؟ اور شاہ جہاں نے خون دیکھا، کس کا لباس؟ شہزادہ اورنگزیب کا۔ کس نے مارا؟ استاد نے۔ کیوں مارا؟ نماز کی پہلی تکبیر چھوٹنے پر مارا۔ شاہ جہاں نے کہا الحمدللہ، میں نے کسی ایرے غیرے کے پاس نہیں بھیجا، میں نے ایک عالم ربانی کے پاس اپنے بچے کو بھیجا۔ شاہ جہاں ناراض ہونے کی بجائے خط لکھتے ہیں، آپ نے میرے بچے کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، خوش ہو کر اتنے گاؤں، اتنے گھوڑے، اتنے اونٹ، اتنے درہم و دینار، اتنے پیسے آپ کو بطور انعام دیے جاتے ہیں۔ میری اور آپ کی طرح کوئی ہوتا سینہ پھل جاتا۔ بادشاہ نے میرے تقوی کا لوہا مان لیا، مگر واہ رے اللہ والو، واہ رے عالم ربانی۔ بادشاہ کے خط کے پیچھے ایک تحریر لکھی، بادشاہ میں نے تیری دولت کے لیے اس کو نہیں مارا تھا، میں نے تو اس کو اللہ والا بنانے کے لیے مارا تھا، اس لیے مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اس کا انعام میرے اللہ سے چاہیے۔ یہ ملا جیون کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اورنگزیب عالمگیر جب بادشاہ بنے تو کبھی بیت المال سے اپنے گھر کی پرورش نہیں کی، بچوں کی پرورش نہیں کی، ٹوپی سی کر اور قرآن لکھ کر جس نے اپنا گزارا کیا، یہ اس کے باپ کی تربیت کا نتیجہ نہیں تھا، یہ ملا جیون جیسے استاد کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اورنگزیب نے ٹوپی سی کر اور قرآن لکھ کر اپنا گزارا کیا، اور جب اپنی سلی ہوئی ٹوپی کسی کے ہاتھ بیچنے کے لیے دیتے تو کہتے بازار میں جا کر یہ مت کہنا کہ اورنگزیب نے سلی ہے، ورنہ لوگ بادشاہ کی ٹوپی کو بطور تبرک رکھنے کے لیے مہنگی مہنگی خریدیں گے، اس لیے میرا تقوی چند درہموں کے عوض مت بیچ دینا، بلکہ کوئی پوچھے تو کہنا کہ میں بازار میں بیچنے کے لیے لایا ہوں، میرا نام تک مت لینا۔ یاد رکھیے علم دین بادشاہ کو یہ بنا دیتا ہے